ایران اسرائیل جنگ نئے رخ اختیار کر رہی ہے، نئی ہیڈ لائنز بنا رہی ہے. اس میں لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں، تہران میں ماحول کیا ہے، ممکنات کیا ہیں، ہو کیا سکتا ہے، سب آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. اس سے پہلے تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے، جو آن گوئنگ سٹوری ہے، ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب امریکہ کے مرکز یعنی کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جاری ہے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے. یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکی صدر اور کابینہ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ظہرانے میں شرکت کی ہے اور وائٹ ہاؤس میں امریکی کابینہ کے اراکین کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. یہ اپنی نوعیت کی سب سے منفرد ملاقات ہے. وہ یوں کہ اس سے قبل پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور صدارت میں امریکی صدور سے بالکل ملاقات کی تھی، لیکن وہ بحیثیت صدر کی تھی. تو گویا یہ کسی آرمی چیف کی اس انداز سے ان دی ایبسنس آف سویلین لیڈرشپ ایک سولو اعتبار سے واحد ملاقات ہے پاکستان کی ہسٹری میں. راہیل شریف صاحب نے اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا تھا. وہ ملاقاتیں دفاعی نوعیت کی تھیں. سید عاصم منیر پہلے پاکستانی فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے اس سطح پر براہ راست ملاقات کی ہے. ان کے ہمراہ کوئی سویلین حکومتی وفد نہیں ہے. اہم بات یہ ہے، ظاہر ہے کہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب صدر ٹرمپ کی ثالثی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی عمل میں آئی، اور اس کا تناظر بھی وہی ہے. ظاہر ہے یہ جو سارا سچویشن ہے ایران والی، یہ تو ابھی ڈیولپ ہوئی ہے. ملاقات اس سے پہلے والا معاملہ ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بات کی صحافیوں سے، تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کا کھانا ہے آج پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بار پھر کریڈٹ لیا پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا، بلکہ انہوں نے وہاں موجود صحافیوں سے شکوہ بھی کیا. اپنے انداز میں انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی میں نے جنگ رکوائی ہے، 2 نیوکلیئر اسٹیٹس میں جنگ رکوائی ہے، اس میں نے کسی کی سٹوری نہیں دیکھی. آپ میں سے کسی نے تذکرہ نہیں کیا. آپ نے لکھی ہے اس بارے میں کوئی سٹوری؟ آپ نے لکھی کوئی سٹوری؟ یعنی وہ واضح طور اس بات پہ ذرا نالا بھی نظر آتے ہیں کہ اس چیز کو تو بہت سراہا جانا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، آئی لو پاکستان. مودی کے بارے میں کہا ہی از اے فینٹاسٹک مین. میری اس سے بھی کل بات ہوئی ہے. اور یہ جو شخصیتیں یعنی کہ عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے تھے جن سے میری آج ملاقات ہونی ہے، انہوں نے پاکستان کی سائڈ سے جنگ بندی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا، یہ آپ دیکھیے گا. You have a meeting today with the Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. اور یہ ملاقات ابھی اس وقت جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید جو ڈیٹیلز آتی ہیں. وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ ملاقات کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور آپ اس ملاقات کو اپریشیٹ، یعنی آپ اس وقت آپ کی حکومت پاکستان سے متعلق یا ریاست سے متعلق کوئی بھی رائے ہو، بہرحال اس کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی نوعیت کی بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ لیول کی ملاقات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے آج آئے تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ایران تنازع کے حوالے سے خاصی بات کی ہے. ایک تو رشیا نے ثالث کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں بتایا کہ مجھ سے رشیا نے کہی یہ بات، تو میں نے ولادیمیر پیوٹن سے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم ذرا یوکرین والا معاملہ نہ نمٹا لیں، پہلے بعد میں اس بارے میں سوچنا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ I spoke to him yesterday. He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Unconditional surrender. That means I give up. No more. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایران سے کہہ رہا ہوں کہ انکنڈیشنل سرنڈر، اور پھر اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ، یعنی ایران یہ کہہ دے کہ میں مطلب ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں ہے، وی آر نو مور، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ اس سے کم کچھ نہیں چاہیے مجھے، یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. سید علی خامنئی کا بھی بیان ہے، ایران کے روحانی پیشوا خامنئی صاحب کا بیان ہے، اور خامنئی صاحب نے باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو پیغام کو آپ دیکھیے اس کے اردو ترجمے کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایرانی قوم کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گی. صہیونی دشمن نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک بڑی خونریزی کا مرتکب ہوا ہے، اسے لازماً اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ایرانی قوم اور مسلح افواج دشمن کو مزہ چکھا رہے ہیں اور چکھاتے رہیں گے. دشمن کو ایسا مزہ چکھایا جس سے وہ کمزور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے دوست اس معاملے میں کود پڑے. امریکہ نے ہمارے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی، ہمیں دھمکی دی ہے. نہ صرف دھمکی دی بلکہ ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا. دھمکی اسے دو جو دھمکی سے ڈرتا ہو. ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ دھمکی دینے والے کی دھمکی کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی. سمجھدار لوگ جنہیں ایران کی تاریخ کا علم ہے جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈالنے والی نہیں.
ہم نہ کسی کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، نہ اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت قبول کریں گے۔ جو امریکی اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس جھگڑے میں پڑا تو نقصان 100% اسی کا ہوگا۔ اس جھگڑے میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایران کے ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صاحب صحافیوں سے بات کی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ایران اب چاہ رہا ہے کہ بات کریں، لیکن اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، مقتدیات ہم نے اب دیر ہو گئی ہے، پہلے کیوں نہیں بات کی؟ یہ دیکھیں کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ I don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. اور اس کے جواب میں ایران کا جو اقوام متحدہ میں مشن ہے اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کوئی بھی ایرانی عہدیدار، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران ہمارے پاس ہے اور کہہ رہا ہے کہ بات چیت کروا دیں، اور اب میں نے نہیں کرنی بات، تو ایران کا آفیشیل بیان ہے، اقوام متحدہ میں مشن کا آفیشیل بیان ہے، کوئی بھی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر منت سماجت کرنے کی بات نہیں کرتا۔ یہ اردو ترجمہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ان کا آفیشیل ورژن ہے ٹویٹر پہ۔ اس کے جھوٹ سے بھی زیادہ قابل نفرت اس کی بزدلانہ دھمکی ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کرے گا۔ ایران دباؤ کے تحت نہ کبھی مذاکرات کرتا ہے، نہ دباؤ کے تحت امن قبول کرتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ کے تحت تو امن بھی نہیں چاہیے، مذاکرات تو دور کی بات، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں امن آ جائے گا لیکن ہمیں دباؤ کے تحت تو ہمیں امن بھی نہیں چاہیے، مذاکرات تو بہت دور کی بات، اور نہ ہی کسی ایسے جنگی جنون کے ساتھ جس کی سیاسی اہمیت ختم ہو چکی ہو۔ ایران ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے گا۔ ایران شیل ریسپونڈ ٹو اینی تھریٹ وتھ اے کاؤنٹر تھریٹ، ہر دھمکی کا جواب دھمکی سے دے گا، اینڈ ٹو اینی ایکشن وتھ ریسیپروکل میجرز، یعنی کہ ایران ہر کارروائی کا جواب برابر کی جوابی کارروائی سے دے گا۔ یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے۔ اب اس سے کیا نکل رہا ہے، کیا نکل سکتا ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ذرا اس معاملے کو ایران کی اور پاکستان دونوں کی لینس سے سمجھنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب آصف